زینب و سیدنا حسن و سیدنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، داد رسی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی کمر اس کی پیٹھ سے لگی ہوئی تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب یہ تندرست ہو تو ان پر سوار ہوا کرو، اور جب یہ تندرست نہ رہیں تو انہیں کھا لیا کرو۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے، بات عشق کی ہوگی، محبت کی ہوگی، لیکن انسانوں کی بات آج نہیں کریں گے، کیونکہ انسان تو بڑے مصلحت پسند ہو گئے ہیں صاحب آج کل۔ آج تو ہم بے زبانوں کی محبت کی بات کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو خود کو جو عشق کے شہیدی میں مٹا دیتے ہیں، وہ بیاباں کو چمنزار بنا دیتے ہیں۔ تم ابھی ناپ نہ پائے یہ سورج ہے کہاں، اس کو سرکار سر شام بلا لیتے ہیں۔ اور تم زبان رکھ کے بھی سچ بول نہ پائے لوگوں، بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، وجہ تسکین و قرار، صاحب عز و وقار، دو عالم کے سردار، تمام عالمین کی بہار، بے زبانوں کے بھی غمخوار، نبی مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جہاں پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، وہاں پوری کائنات کے لیے سرمایہ رحمت بھی ہے۔ آپ کی رحمت تمام زمان و مکان کو اپنے دامن کے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ناظرین، کافروں کے لیے بھی ہے، صرف اپنوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، صرف مالکوں کے لیے نہیں، خادموں کے لیے بھی ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ شجر و حجر اور بے زبان جانوروں کے لیے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ کائنات کی ایک ایک شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتی ہے، وہاں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اس بکری کی محبت کو کیا کہیے ناظرین کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ السلام اللہ علیہ کی مبارک گود میں موجود ہیں، وہ بکری آپ علیہ السلام کے ماتھے پر بوسہ دینے آئے، ان بکریوں کو کیا کہیے جو کائنات کے ماوا و ملجا کو دیکھ کر ان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آئیں، ان سرکش اونٹوں کو کیا کہیے ناظرین، ان کی محبت کو کیا کہیے جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں اور اپنی گردن زمین پر بچھائیں اور اپنے آنسوؤں کو سرکار علیہ السلام کے سامنے بہائیں۔ ان اشجار کی محبت کو کیا کہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزر جائیں، شجر جھک جھک کر السلام علیکہ یا نبی اللہ کی صداؤں کے ساتھ بس جھوم جائیں۔ ان پتھروں کی محبت کو کیا کہیے کہ جس زمین پر سرکار علیہ السلام کے مبارک قدم پڑ جائیں، وہ زمین محبوب کے مبارک تلووں کو بوسے دینے لگ جائیں اور روئی کے گالے کی طرح نرم ہو جائے۔ ان کنکریوں کی محبت کو کیا کہیے ناظرین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کافر کے ہاتھوں میں حق کا اعلان کرنے لگ جائیں۔ ان کنکریوں کی محبت کو کیا کہیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں آئیں تو کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ ان کنکریوں کی محبت کو کیا کہیے جن کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پھینکنا اللہ کا پھینکنا بن جائے۔ اس کوہ صبیر کی محبت کو کیا کہیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ٹھوکر سے فوراً ہی تھم جائے۔ اس جبل احد کے بارے میں کیا کہیے ناظرین جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کا بوسہ لے کر جھوم جائے اور پھر حکم ملتے ہی
تھم جائے۔ اس زمین کی محبت کو کیا کہیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک ٹھوکر سے پانی کے چشمے بہائے۔ اس پانی کی محبت کو کیا کہیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہان مبارک سے کھاری سے میٹھا ہو جائے۔ اس درخت کی محبت کو کیا کہیے ناظرین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر اپنی جڑیں کھینچتا ہوا خاک اڑاتا ہوا آئے اور کائنات کے تاجور کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ان سواریوں کی محبت کو کیا کہیے ناظرین جو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اپنا بول و براز تک نہ گرائیں۔ ان جانوروں کی محبت کو کیا کہیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اشارہ پا کر اپنی چال تیز کر جائیں۔ اس بھیڑیے کی محبت کو کیا کہیے جو ایک یہودی کو سرکار علیہ السلام کے علم کے غیب کی خبر دے جائے۔ اس ہرنی کی محبت کو کیا کہیے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے، پکار کر سرکار علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دے جائے۔ اس اونٹ کی محبت کو کیا کہیے جو اپنے مالک کی شکایت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرے اور سرکار علیہ السلام اس کا تدارک فرمائے۔ اس ضعیف و کمزور گھوڑی کی محبت کو کیا کہیے جس کو سرکار علیہ السلام کی مبارک چھڑی بس چھو جائے تو وہ بجلی سے زیادہ تیز دوڑنے لگ جائے۔ اس ستون حنانہ کی محبت کو کیا کہیے صاحب جو سرکار علیہ السلام کے فراق میں بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے تو سرکار علیہ السلام اسے چپ کرائیں۔ میرے سرکار علیہ السلام ناظرین بے زبانوں سے بھی پیار کرتے تھے اور بے زبان میرے سرکار سے عشق کرتے تھے۔ اللہ کرے زبان والے مصلحت سے بالاتر ہو کر سرکار علیہ السلام سے عشق کرنے لگ جائیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین میرے دل کے بہت قریب ہیں اور بہت عرصے کے بعد تشریف لائے جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ تینوں آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور انشاءاللہ آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد بلال بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صاحب یہ بتائیے یہ فلسفہ عشق و محبت ہے کیا؟ اور بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی جو محبت ہے، ہم محبت کی بات تو کرتے ہیں، اس محبت کے تقاضے کیا ہیں ذرا ہی سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ عشق و محبت ایک مشکل سوال ہے اور بڑا مبہم یہ کلام ہے۔ اس پر جتنی گفتگو آج تک ہو چکی ہے، جو کچھ لکھا جا چکا ہے، جو کچھ کہا جا چکا ہے، اس کے باوجود یہ موضوع ابھی تک تشنہ ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ فلسفہ عشق و محبت میں کہ عشق اور محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے بغیر انسانی حیات کا گزارا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں ہی جذبہ عشق رکھا ہے۔ جوں یہ بچپن سے عمر کے آنے والے ادوار کی طرف بڑھتا ہے، یہ جذبہ عشق بھی بڑھتا ہے۔ جس کے اندر یہ جذبہ عشق صدق کے ساتھ ہو، اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہو، اس کو ایسی طاقت اور قوت مل جاتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مراحل میں بڑی استقامت کے ساتھ کامیابی پاتا ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے جو انسان کو بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور ہر قوت کے سامنے حق کہنے کی قوت دیتا ہے۔ اصل حقیقی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ کیوں؟ اس کی حدیث شریف کے اندر خود نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ ما احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں بخشتا ہے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے نعمتیں بخشیں، تو حقیقی محبت اسی کی ذات۔ اللہ اکبر۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے بھی محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بندے رب سے محبت کریں اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے حبیب سے محبت کی جائے، اور اس کے بغیر ممکن ہی نہیں، کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمت کونین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، ٹھیک۔ پھر آپ کے نور سے جملہ موجودات عالم کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تمام افراد انسانیت اور تمام موجودات عالم
حضور کے زیر احسان ہیں اور سب کے وجود میں حضور کے نور کا فیض اور پرتاؤ ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہر ایک پر اس اعتبار سے بھی لازم ہے کہ وہ رحمت کونین سے محبت کرے. سبحان اللہ. سبحان. تیسری بات یہ ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ. یہ ساری کائنات قائم ہے تو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہے اور آپ کی وجہ سے ہی باقی بھی ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارا قیام اور بقا ہے اس ذات سے یقیناً محبت ہونی چاہیے. اس وجہ سے حضور سے محبت ہم سب پر لازم ہے. سبحان اللہ. یوں ہی اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں بتائیے. اصل تمام انسانوں کی ایک ہی منزل ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اس کا قرب پانے کے تمام راستے بند ہیں. صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ حضور نبی اکرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا راستہ ہے. آسان ترین. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بات میں تھوڑی سی آگے بڑھاؤں. آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس عشق اور محبت کے تقاضے کیا ہیں. اس پر میں 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت ہو انتہا درجے کی، کہ آپ کے قلب و ذہن میں حضور کا تصور، حضور کی سوچ، حضور کی طرف میلان آپ فیل کریں. نمبر 2 یہ حضور کی پسند آپ کی پسند بن جائے، حضور کی ناپسند آپ کی ناپسند بن جائے، حضور کا قول آپ کی چاہت پر پرائرٹی رکھے، آپ اسے مقدم سمجھیں اور اس کو ترجیح دینا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ یہ حضور نے جیسے زندگی گزاری آپ بھی اپنی زندگی پر وہی سنت اور طریقہ اپلائی کریں اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے آپ محبت کرنے لگیں. بالکل یہ ہے تقاضے. اگر ہم جامعیت کے ساتھ ان تقاضوں کو فالو کرنے لگیں تو کوئی وجہ نہیں. جو امام مالک نے کہا تھا، آج ہمارے حکمران کہتے ہیں جی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اقوام عالم کے برابر آنا چاہتے ہیں. امام مالک نے کہا لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حضور کے نقش قدم پر چلیں، حضور کے طریقے کو اپنائیں، ترقی بھی ملے گی، پوری عالم انسانیت پر قیادت اور امامت کا منصب بھی. اللہ کرے اس بات کو ہم سمجھ جائیں، کیونکہ ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ مصلحت پسند ہو گئے. اچھا حضور یہ بتائیے ذرا، ہم تو ظاہر ایک انسان ہو کے اقرار کرتے نہیں کرتے، کہیں بولنا ہوتا ہے نہیں بولتے، لیکن جن جانوروں نے جن پتھروں نے، دیکھیں کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پتھروں کو جو ہے یہ وصف عطا کر دیا ہے، نگاہ عطا کر دی کہ وہ نبوت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ختم نبوت کو بھی دیکھ رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کو بھی دیکھ رہے ہیں. ذرا بتائیے نا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں الفت کے مدارج ذرا مختلف ہیں. جی جی. سب سے پہلا الفت کا درجہ ہے موافقت، پھر موانست، ٹھیک ہے، پھر مودت، پھر ہوا، پھر محبت، پھر شغف، پھر تیم، پھر ولا، اور آخر میں آتا ہے عشق. اب یہ جو ابتدائی درجہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ دوست کے دوست کو دوست سمجھا جائے اور اس کے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے، اور دوست کے دشمن کو دشمن سمجھ کر اس سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے. اب یہ جو مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے ساتھ، کہ یہاں پر زبان والے بے زبان والے، میں تھوڑی سی اس میں یہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اصل میں ان کی اپنی ایک زبان ہے جس زبان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. پتھروں کی اپنی زبان ہے، ٹھیک ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بجلی بظاہر کڑک رہی ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، مگر وہ تو بول بول کر چیخ چیخ کر یسبح الرب بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ہمیں بیل بچھی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ والنجم والشجر یسجدان، بیل بچھی ہے، وہ اصل میں تسبیح اس کی کر رہی ہے، اس کی بولی اپنی ہے. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات. سرو ایستادہ ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک یہ کھڑا ہوا ہے، مگر وہ تو انقیاد کر رہا ہے، محبت کی انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. کیا اچھی بات ہے. ٹھیک.
اور بالکل اسی طرح سے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے ساتھ رابطہ باقاعدہ کرتا ہے, بولتا ہے یار آج تیرے پاس کوئی ایسا بندہ آیا جو ذکر کرنے والا. جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایک اللہ اللہ کرنے والا آیا, تو پہلا پہاڑ ازراہ محبت یہ کہتا ہے کہ یار تجھے مبارک ہو کہ تیرے پاس ایک اچھا آدمی آ گیا. زمین ایک دوسرے سے کہتی ہے دوسرے کے ساتھ رابطہ کہ کوئی نمازی آیا کہ نہیں آیا, اور یہاں پر آیا یا نہیں آیا. اور یہ چیزیں بالکل اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ساری کائنات گندی ہوئی ہے. اللہ, کچھ واقعات بتائیں نا ذرا جانوروں. حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں جاتے تو پھر فمستقبلہ, جب راستے میں جاتے فمستقبلہ جبل ولا شجر الا یقول السلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. چلتے چلتے راستے میں درخت پہاڑ حضور علیہ السلام کو سلام محبت پیش کرتے. بالکل اسی طرح سے حضور علیہ السلام, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے, احد پہاڑ میں اندر جنبش آ گئی. جی جی. اور آپ نے اس وقت جو بات کہی, بے جان سے, بے زبان سے, بے سماعت والے سے کون بات کرتا ہے؟ اللہ. حضور نے فرمایا اثبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اور یہاں پر اسے کوئی واسطے نہیں دیے کہ میں آ گیا ہوں اب تو خیال کر لیں, نہیں, پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے. اثبت یا احد, یہاں پر رک جاؤ. اللہ. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر صرف یہی بات نہیں, وہ گو کا بھی تو واقعہ ہے نا, ایک وہ گو کا بھی واقعہ ہے. وہاں پر بھی جب حضور علیہ السلام کے سامنے ایک عربی آتا ہے, پہلے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے. ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے محبوب ہیں, یہ ہمارے سرور کونین ہیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا. بھئی تم کیسے مانتے ہو؟ اتنے میں حضور نے بلایا کہ میرے پاس اسے لاؤ. کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نبی اس وقت مانوں گا جب میری گو آپ کی گواہی دے. اللہ, یعنی نبوت کی دلیل جو ہے اب ایک جانور سے مانگی جا رہی ہے. آستین کو کھولا, آستین کو کھولا, گو چھوڑ دی اس نے. ٹھیک ہے, گو کبھی ادھر جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آواز دی یا ایھا الدب. اب وہ جو ایک نکر پر پہنچ چکی ہے, وہاں سے چلتی ہوئی دربار رسالت میں آ جاتی. اللہ اکبر, اللہ. اور یہاں پر جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھتی نہیں ہیں, وہ حضور کی بولی کو وہ بھی سمجھتے ہیں. ہائے ہائے. اور پھر انہوں نے کہا لبیک, بے زبانوں سے نبی کلمہ پڑھا دیتے ہیں. اور وہاں پر لبیک حضور میں حاضر ہوں, وَيَا زَيْنَ مَنْ وَافَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, حضور میں حاضر ہوں, اشہد انک محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. گواہی دی جاتی ہے. اور پھر جانوروں کے حوالہ سے ایک اونٹ بلبلاتا ہوا, جی جی, وہاں پر سرکار دو سرا تشریف لائے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اللہ. اور جاری وہاں ہوتے ہیں جہاں پر محبت ہو, دل پسیج سا جائے. اور یہاں دل پسیجا, بلکہ یوں کہیے کہ جس بارگاہ سے ہمیں رحمت کی امید ہوتی ہے, اسی کے سامنے آنسو وہاں پر ایسا ہوتا ہے, وہاں پر ایسا ہوتا ہے. اور رحمت دو عالم جس وقت تشریف لے, اس نے رونا شروع کر دیا. اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی آؤ, اس کا مالک کون ہے؟ مالک آیا. مالک بلایا, اس نے یہ تیری شکایت کر رہا ہے, انکا تجیعہ بتودعہ, تو اسے کام زیادہ لیتا ہے اور اسے خوراک کم کھلاتا ہے, یہ تیری شکایت کر رہا ہے. اور اب یہاں پر یہ شکایت کا کرنا جو ہے اس کا, اور پھر حضور علیہ السلام کا اس کا تدارک کر دینا, یہ رحمت للعالمین. اللہ اکبر. اور بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کائنات کی آقا, آپ جس وقت صرف اونٹ کا معاملہ, ایک چڑیا سرکار دو سرا تشریف لے, چڑیا پہ ہم بات کریں گے آگے, لیکن میں اصل میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. اگلے فیز میں جب آؤں گا نا انشاءاللہ, تو ہم نے جانوروں پہ پراپر بات کرنی ہے کہ جانوروں کی جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ کیا محبت تھی. لیکن علامہ صاحب ایک بات ذرا سا آپ بتائیے, اس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ظاہر ہے کائنات کی ہر شے کو عطا کی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب وہی بات ہے کہ کتنا اس محبت کو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور کتنا اس کا اظہار کرتے ہیں, یہ بات ہے نا. اچھا, جب ظاہر ہے کائنات کی ہر شے کی مطلب کائنات کی ہر شے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی ہے, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تصرف بھی عطا کیا اسی طرح سے ہر شے پر, وہ ذرا بتائیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ناظرین کو جان لینی چاہیے کہ جن و انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق رب کائنات نے پیدا فرمائی, تو ان کے اندر نبی کی محبت کو ودیت فرما دی.
ان کی محبت کسبی نہیں ہے. انسان کی محبت جو ہے وہ کسبی ہے. ٹھیک ہے. انسان کوشش کرتا ہے, سمجھتا ہے, تو پھر اس کو محبت ملتی ہے. اب پوری مخلوق نبی کریم سے محبت کرتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دی. انسان کو ودیت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ انسان کو مکلف کیا. اس لیے مکلف کیا کہ انسان کو رب نے جنت عطا کی. جانوروں کو جنت نہیں دینی, اللہ نے انسان کو جنت عطا کی. یعنی جتنی جیسے یہ نباتات ہیں, جمادات ہیں, حیوانات ہیں, ان کو تو کلی طور پہ محبت دے دی گئی. یعنی ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے, انہوں نے تو محبت کرنی کرنی. اب انسان کے اندر اللہ نے ایمان بھی رکھا ہے اور نفس بھی رکھا ہے. اب نفس چاہتا ہے کہ نبی سے محبت نہ کر, ایمان چاہتا ہے کہ نبی سے محبت کر, نبی پہ فدا ہو جائے. اب جب ایمان غالب آتا ہے تو پھر بندہ غازی علم و دین شہید بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب نفس غالب آتا ہے تو پھر بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو تمام چیزیں نبی پاک سرور کائنات کو پہچانتی بھی ہیں اور محبت بھی کرتی ہیں. اور پھر تمام چیزوں کے اوپر اللہ رب العالمین نبی کو اختیار بھی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کی میں سیرت کے حوالے سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اگر آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جب لوگ حضور جان رحمت علیہ السلام سے کوئی حکم دریافت کرتے تھے تو نبی کریم انتظار کرتے تھے وحی کا, کہ وحی آئے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اور جب کسی چیز پر تصرف مانگتے تھے تو نبی کریم وحی کا انتظار نہیں کرتے تھے. اگر کہتے تھے کہ یہ درخت چل کر آئے تو حضور کریم اسی وقت اشارہ کرتے تھے تو درخت چل کے آ جاتا. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ نے جب کہا تھا کہ میں نے عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے تو آپ تاریخ پڑھ لیں, حضور جان رحمت نے وحی کا انتظار نہیں کیا, بلکہ اشارہ فرمایا اور سورج جو ہے وہ واپس عصر کے وقت پر آ گیا, جس وقت میں نبی کریم علیہ السلام کے تصرف سے پھر حضرت علی نے نماز پڑھی. آخر وہ چاند پہ کیسا تھا, چاند کو کلیجہ چیرا ہے, ذرا بتائیے نا وہ کیسا تھا. اب حضور فخر عالم علیہ السلام سے کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ آسمان کے چاند کو جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیں, کیونکہ جو جادوگر ہوگا اس کا آسمان کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا, تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کا جگر جو ہے وہ پاش ہو گیا. اور پھر جو ہے وہ آپ نے وہ تصرف دکھایا. آخر اس وقت وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. ہاں بتائیے. وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ نبی کو رب نے سکھا دیا ہے کہ یہ کائنات بھی تیری ہے اور یہ چیزیں بھی تیری ہیں, جو چاہے گا جیسے چاہے گا جہاں چاہے گا اس کا استعمال کرے گا, تجھے روک ٹوک. مطلب وہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور ہے, وہ تھا کھلونا نور کا, اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر, کھلونا نور. اب یہ نبی پاک جان رحمت کا جو تصرف تھا یہ اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں تھا بلکہ بچپن سے یہ تھا. فخر عالم کے جو ہے نا وہ مبارک قدم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اونٹنی پر لگتے ہیں تو قدموں کا تصرف یہ تھا کہ اونٹنی تیز ہو جاتی ہے. آپ کی بہن, بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں, حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی ہیں اور نبی کریم کی رضائی بہن ہیں, وہ 3 سال کی عمر میں جہاں بکریاں ان کی چرتی تھیں وہاں ان کو اٹھا کے لے جاتی. وہ محبت تھی, پیار تھا کہ میں اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ بکریاں دکھانے لے جاتی ہوں. ادھر جب لے جاتی ہیں, اب دوپہر کا وقت ہے, سورج چمک رہا ہے, واپس آتی ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ بے قرار ہوتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں باہر لے گئی, وہ دھوپ لگ جاتی اتنے خوبصورت میرے بیٹے کو. تو حضرت شیمہ عرض کرتی امی حضور ان کو دھوپ کیسے لگتی ہے, تو ان کے اوپر جو ہے وہ بادل وہ سایہ کیے ہوئے رہا ہے. یعنی آپ بچپن میں آپ کی انگلی جدھر جاتی تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ نہیں فرماتی ہیں کہ جھولے کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ انگلی اٹھی ہوئی ہے. اب آپ تو جیسے بچہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہے, اب جو ہے نا بدر کامل چمک رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ بدر مدینہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے, بچپنا ہے, اور آپ کی انگلیاں ہلتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ وہ جدھر انگلی جاتی چاند ادھر چلا جاتا ہے. مطلب یہ اس کو ویژولائز کریں تو اس طرح سے بلا تمثیل کہ سرکار علیہ السلام, یوں کہیے کہ سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں پوری کائنات ایکٹیو ہوتی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی جنبش قدم, جنبش ابرو جو ہے اس پہ پوری کائنات چلا کرتی تھی. جس طرح ایک چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے تمام فوج ایکٹیو ہوتی ہے, جب ہمارا یہ اشارہ ہماری طرف کریں تو ہم ان کے حکم کو پورا کریں, تو کائنات عالم یعنی زمین و آسمان کی مخلوق اور آسمانوں کی مخلوق
اللہ کے نبی کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے. چیف آف دی یونیورس ہے نا اب تو بات یہ چیف آف دی یونیورس ہے, تو وہ متوجہ رہتی ہیں کہ نبی ہماری طرف اشارہ کرے اور ہم اس اشارے کو فوراً پورا کریں, اس کے اندر وہ کوتاہی نہیں کرتے, کیونکہ کوتاہی کیسے کریں, ان کا تو نفس ہی نہیں ہے, وہ تو مجسمہ محبت رسول ہوتے ہیں. اور جہاں بائی ڈیفالٹ قدرت نے یہ کر دیا کہ میرا نبی وہ جو کہے بس وہ کرنا ہے, اس میں چون چنانچے یا اگر مگر نہیں ہے. بات ناظرین جاری رکھیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو بے زبان ہیں ان کی محبتوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب جب لوٹیں گے نا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, اس کی وجہ یہ کہ اب آپ کو بتائیں گے کہ نباتات سرکار علیہ السلام سے کیسے محبت کرتے تھے. دیکھیں سوال ہے نا, لیکن بڑے خوبصورت سے واقعات آپ کو بتائیں گے. پھر آپ کو بتائیں گے جمادات کیسے محبت کرتے تھے, آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے محبت کرتے ہوں گے. پھر آپ کو بتائیں گے حیوانات یعنی جانور کیسے محبت کرتے تھے. رحمت للعالمین کا ٹائٹل جو آپ کے سر اقدس پہ سجا ہے, یہ بیسیکلی اس ٹائٹل کے نیچے ساری باتیں آتی ہیں. ناظرین آئیے درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بڑا زبردست موضوع ہے بے زبانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. اب انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ نباتات کس انداز سے سرکار علیہ السلام پر فریفتہ تھے, جمادات کس انداز سے سرکار علیہ السلام سے عشق کرتے تھے, اور جانور کس انداز سے سرکار علیہ السلام پر فدا ہوا کرتے تھے. صاحب سب سے پہلے نباتات سے آغاز کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے جتنی محبت کا اظہار, اور ظاہر ہے یہ تو ہمیں کتب احادیث میں ملتا ہے, ذرا بتائیے واقعات کی صورت میں. متعدد فرامین اور احادیث اور روایات اور آثار موجود ہیں. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اللہ لہٰذا ہر شے آپ کی حکم کی تعمیل کے لیے اور آپ سے اظہار محبت کے لیے, سبحان اللہ, اور آپ کے حضور اپنی عقیدت اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جس کو موقع ملتا وہ کرتے تھے. سبحان. صحابی رسول حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا. ایک منزل پر آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے میرے زانوں پر اپنا سر انور رکھا اور محو احرام ہو گئے. میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت نے اپنی جڑیں نکالی اور چلتا ہوا قریب آیا اور حضور کے پاس آ کر جھکا اور اپنی زبان میں کچھ کہا اور پلٹ کر چلا گیا. اللہ اکبر. میں انتظار میں بیٹھ گیا. جیسے ہی حضور جاگیں تو میں پوچھوں یا رسول اللہ وہ درخت کیا کہنے آیا. اللہ اکبر. حالانکہ بظاہر جاگ تو حضرت یعلا رہے تھے, انہیں چاہیے تھا بتائیں, لیکن وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حضور بند آنکھوں کے ساتھ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی وہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ. کیونکہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے. اللہ. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جب شک صدر کیا تو اس حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رکھی ہوئی. اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حضرت یعلا نے ساری بات سنائی تو آپ نے فرمایا شجرۃ استحزنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ، یہ وہ درخت ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت مانگتا رہا کہ اے مالک مجھے موقع دے میں تیرے حبیب کے حضور سلام پیش کر سکوں۔ آج اسے موقع میسر آیا، اسے اذن ملا، تو یہ آ کر ہماری بارگاہ میں سلام پیش کرنے حاضر ہوا اور اس نے سلام پیش کیا۔ تو وہاں تو شجر بھی سلام پیش کرنے آتے، اور حضور اپنی رحمت للعالمینی کے طفیل اس کے زیر سایہ آپ انہیں بھی سلام کا جواب عنایت فرماتے۔ اللہ بھائی وہ ستون حنانہ کو مت بھول جائیے گا، ذرا وہ بتائیے۔ اچھا، اسی طرح درختوں کے متعدد واقعات ہیں، لیکن اب چونکہ آپ استون حنانہ کی طرف لا رہے ہیں، براہ راست وہاں آتے ہیں، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ استون حنانہ دراصل ایک ایسا تنا تھا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اس تنے کو کائنات میں سب سے زیادہ اپنے آپ پر فخر ہوتا، کیوں نہ ہو، اپنے سعادت پر کیوں نہ ہو، وہ ناز کرتا، کیوں نہ ہو کہ رحمت کونین اور حبیب کبریا وجہ تخلیق کائنات میرے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، مجھ سے اپنا ہاتھ مس کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو وہ اپنے بخت پر نازا تھا۔ اللہ۔ ان دنوں میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور دیر تک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر، تو مشقت ہے۔ تو کسی صحابیہ نے، بعض روایتوں میں اور بعض میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے ایک ممبر تیار کرایا، بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابیہ خاتون نے تیار کروایا، وہ حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں پیش کر دیا گیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا، چند لمحے گزرے تھے، استون حنانہ نے جب دیکھا کہ حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے ہیں، مجھے خدمت کا موقع میسر نہیں آیا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر سسک سسک کر رونے لگا، اور اس کی گریہ کی آواز تمام نمازی سن رہے تھے۔ یعنی اللہ نے تمام اس کو قوت گویائی عطا کر دی، تمام سن رہے تھے، قوت گویائی بھی اور اس کے ساتھ بینائی بھی، اس نے دیکھا بھی، محسوس بھی کیا، پھر اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ اللہ۔ حضور نے جب اپنے اس عاشق صادق کی یہ گریہ، اس کے جذبات ملاحظہ کیے تو ممبر سے اتر آئے، آ کر اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اللہ، جیسے کسی روتے ہوئے کو آپ چپ کراتے ہیں، اس کے کندھے پر ہاتھ محبت سے ملتے ہیں تو وہ بالآخر چپ ہو جاتا ہے۔ حضور نے جب شفقت کا ہاتھ رکھا تو اس کو ایسی مٹھاس اور ٹھنڈک محسوس ہوئی، چپ ہو گیا۔ اللہ۔ اچھا، ایک طرف اس کے محبت کے جذبات اور دوسری طرف رحمت کونین کی نوازش دیکھیں۔ اللہ، اب کچھ سوال جواب ہوئے، اب حضور نے فرمایا کہ اے استون حنانہ، اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں یہیں اسی جگہ پر رکھتے ہیں اور تمہیں خدمت کا موقع دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، جو حضور سے صدق اور سچائی پر مبنی محبت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، یہ محبت رائے گاہ نہیں جاتی، پلٹ کر میرے مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، نوازش بھی فرماتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا چاہتے ہو تو ہم تمہیں خدمت کا شرف دیتے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں جنت الفردوس میں گاڑ دیتے ہیں، تم جنت میں پھلو گے، پھولو گے، اور جنتی تمہارا پھل کھائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ضمناً اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہاں بھی تمہیں ہماری خدمت کا، ہماری زیارت کا، ہمارے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ تو استون حنانہ نے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ میں جنت کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ، دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی دانائی اور فہم تھا کہ اس نے اس فانی دنیا پر آخرت کو اور جنت کی دوام کو ترجیح دی۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا اسی جگہ پر مسجد نبوی شریف کی صحن میں، اسی فرش کی زمین میں اسے دفنا دیا، یعنی یوں کہی کہ قدم مبارک میں قدم مبارک میں آ گیا، لیکن جس کو قدم مل گیا اسے جنت مل گئی۔ جاتے جاتے وہ ساروں کے لیے ایک پیغام چھوڑ گیا کہ دیکھیں ہم بے زبان ہو کر حضور سے محبت کرتے ہیں، تو اہل زبان جو تم مکلف ہو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں رب نے یہ شرف بخشا ہے نسبت رسول اور غلامی رسول کا، تو تم بھی محبت رسول میں آخری حد تک چلے جاؤ، فنا ہو جاؤ، اور اس میں جہاں تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرو۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب اب آئیے ذرا جمادات کی بات کرتے ہیں۔
اس حوالے سے بتائیے کہ ان کو کتنی محبت تھی سرکار علیہ السلام سے؟ ساری کائنات حضور علیہ السلام تسلیم کی محبت میں گندی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ جمادات، حضور علیہ السلام تسلیم ایک ہے اعلان نبوت اور ایک ہے اعلان نبوت سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. اعلان نبوت سے بھی پہلے حضور علیہ السلام تسلیم آپ جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر جو پڑے ہوئے پتھر ہوتے جب وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوتے ان سے بھی رہا نہ جاتا. اللہ اکبر. اور پھر سرکار کی بات، اچھا رہا نہ جاتا تو پھر کرتے کیا تھے؟ سلام پیش کرتے. سلام پیش کرتے. اور خود سرکار فرماتے ہیں انی لعارف حاجنا بمکہ تھا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث. اللہ ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا تو جب میں مکے کی گلیوں سے چلتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے سلام پیش کیا. میں ان کو پہچانتا ہوں، اب بھی میں ان کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام پیش کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی محبت کے اندر وابستہ ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام اگر محبت پتھر کرتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں. تو جب بندہ کرنے لگے تو عالم کیا ہوگا؟ بندہ کرے گا محبت تو وہاں پر پہچانتے ہیں. کیا اچھی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ابتدا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ٹھیک. یہ ابتدائی مرحلہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام وہ پتھر کی بولی کو سمجھ رہے ہیں تو آنے والے لمحات جو ہیں وہ پہلے لمحات سے تو کئی گنا اور بہتر سے بہتر. اچھا وہ ذرا بتائیے نا، وہ جو ابو جہل نے جب کہا تھا کہ جی میرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ بھی تو ذرا وہ بھی تو واقعہ بتائیں نا کیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کنکریاں ہاتھ ابو جہل کا ہے، وہاں پر کنکریاں اس کے ہاتھ میں ہیں، مگر حکمرانی مصطفیٰ کی ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے. وہاں پر پوچھ رہا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کہ میں بتاؤں یا یہ بتائیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ کی چیز بتائے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ. کنکریاں بول کر کہتی ہے اشہد انک محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. کائنات کے آقا جب احد پہاڑ پہ جلوہ فگن ہوئے تو وہاں پر الجامع صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. یہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. واہ واہ. اچھا ایک تعویل یہاں پر کی جاتی ہے کہ احد پہاڑ کے ارد گرد رہنے والے انصار پیار کرتے ہیں، مگر یہاں کہا جاتا ہے اس تعویل کی کیا ضرورت ہے کہ جس وقت ایک صحیح معنی مجازی معنی تب لیا جائے کہ جب وہ پہلا معنی لیا نہ جا سکتا، حقیقی معنی نہ لیا جا سکتا. حقیقی معنی لیا جا سکتا ہے کہ یہ تو یہ ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم لقمہ توڑتے تھے، کھانا کھانے لگتے تھے تو ان لقموں سے بھی ذکر الہی کی آواز آیا. اللہ. اچھا وہ کنکریوں کا بھی تو پتہ ہے نا، ایک عربی جو آیا تھا جس نے پوچھا تھا کہ آپ میں کیسے مطلب مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کنکریاں آپ کے دست مبارک میں تھی. اچھا اسی طرح سے ایک اور صحابی بھی آئے بما عارف انک رسول اللہ. یہ تو کنکریوں کے بعد ایک آدمی کہنے لگے حضور میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور نے فرمایا وہ سامنے درخت پر لگے ہوئے پھل کو اگر میں اشارہ کروں آ جائے تو مانے گا. کہا یہ بات کسی اور سے کرے، یہ تو اور بات ہے، میں تو دانا بینا سا ہوں. فرمایا کہ دیکھ ثم اشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينزل من النخلة فسقط الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بلایا، اور میں بڑے پیار سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہے کہ جب اسے پوچھا جائے تو ہل کر کدھر آ رہا ہے تو ذوق سے وہ بھی کہتا کیوں نہ جاؤں، آیا ہے بلاوا دربار نبی. اچھا یہ کنکریاں اس حد تک محبت کریں کہ پھر وہ ہتھیار بھی بن جائیں کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. ذرا وہ بھی تو بتائیے کیا ہوا. بالکل اسی طرح سے یہاں پر حضور علیہ السلام کے معاملات جو ہیں یہاں پر سرکار کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور سرکار دو سرا وہاں پر کنکریوں کو پھینکتے ہیں، مگر اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، کیا یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر آپ کا ہاتھ تھا؟ اصل میں آپ کے ہاتھ میں تو رب کا ہاتھ تھا، رب ذوالجلال کا. اسی طرح سے حضور علیہ السلام کا جو عمل ہے، عمل پاک کہ آپ کنکری پھینکتے ہیں اور یہاں پر کنکری پھینکتے ہیں تو فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ پھینک آپ کی نہیں، اصل اس پھینک پر مہر تو رب ذوالجلال کی لگی. اللہ اکبر. اللہ. حضور علیہ السلام کے ساتھ کائنات کی ساری چیزیں وابستہ ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات. بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب حیوانات کی سرکار علیہ السلام سے محبت، بڑے واقعات ہیں صاحب. کہیں ہرنی نظر آتی ہے، کہیں اونٹ نظر آتے ہیں، کہیں پرند نظر آتے ہیں، کہیں چرند، مطلب آپ دیکھیے کہیں چونٹیاں، آپ دیکھیں کہیں چونٹیاں نظر آتی. بتائیے. عالمی انسانیت پر حیوانات کی محبت کو اس لیے آشکار کیا گیا کہ میدان معاشر میں یہ انسان کوئی عذر پیش نہ کر سکے.
اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے گا کہ جب حیوان میرے نبی سے محبت کرتے تھے جنہیں کوئی شعور ہی نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، تو تم کون ہوتے تھے میرے پیارے محبوب کے لیے بدخوئی کرنے والے، بدگوئی کرنے والے اور برا کلام کرنے والے۔ تو حیوانات کی جب بات آتی ہے تو خیبر کے یافور کی بات نہ ہو تو پھر لطف نہیں۔ کیا خیبر فتح ہو چکا ہے اور حضور فخر عالم کے سامنے مال غنیمت پیش کیا گیا ہے، اور اس میں جو یہودی کی ملکیت میں گدھا تھا جس کو ہم محبت میں دراز گوش کہتے ہیں، اس کو جب پیش کیا گیا تو اس کو زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، اور وہ حضور فخر عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حضور جب پیش ہوا تو اس کے فرتے محبت میں جو ہے نا وہ آنسو نکل رہے تھے۔ حضور جان رحمت سے عرض گزار ہوا، جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ان سب کی زبانیں ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے لیکن نبی جانتا ہے، کیونکہ نبی مالک ہوتا ہے اور مالک کو اپنے غلام کی زبان کا پتہ ہوتا ہے۔ حضور فخر عالم علیہ السلام کے سامنے عرض کرتا ہے کہ حضور میرے جو آبا تھے اس میں 60 گدھے تھے، وہ اتنے خوش نصیب تھے کہ ان کے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے، اور میں ایک جو ہے وہ غیر مسلم کی ملکیت میں ہوں، تو میری یہ خواہش تھی کہ آخری نبی میرے اوپر سواری کرے اور میری پیٹھ پر کوئی اور نہ بیٹھے۔ جب بھی مالک بیٹھنے لگتا تھا میں اس کو گرا دیتا تھا، جب گراتا تھا تو وہ مارتا تھا۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی۔ صرف حضرت بلال حبشی نے ہی جو ہے نا وہ کوڑے نہیں کھائے ہیں، یہاں تو حیوانوں نے بھی، جانوروں نے بھی حضور فخر عالم کے لیے کوڑے کھائے ہیں۔ اچھا یافور زندہ بھی نہیں رہے نا پھر، سرکار علیہ السلام کے پردے کے فوراً بعد جو ہے ایسے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتا ہے یزید ابن شہاب۔ تو آپ فرماتے ہیں آج سے تیرا نام یافور ہے۔ یافور ہرن کو کہتے ہیں، تو کہا کہ تم آج سے یافور ہو۔ اور ایسی محبت حضور فخر عالم سے کہ جان رحمت علیہ السلام اپنے آستانے پر لے آئے۔ اب یہ بتا دیا کہ مجھ سے تو جانور بھی محبت کریں، حیوان بھی محبت کریں، تو میں صلہ دیتا ہوں۔ اے بندہ انسان، جب تو مجھ سے محبت کرے گا تو کتنا صلہ دیا جائے گا۔ وہ ذرا پرندوں کا بتائیے نا، وہ پرندوں کو جو قید کر لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اب یہ بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ یافور جب حضور جان رحمت کسی کو بلانا چاہتے نا تو انہی کو بھیجا کرتے تھے، یہ اپنا سر دروازے پر لگا، اور صحابی جب دیکھتے تو یہ پتہ چل جاتا کہ حضور نے بلایا۔ آگے آگے یافور چلتے، پیچھے پیچھے صحابی رسول جاتے، اور جب آپ نے وصال فرمایا تو عشق ہو تو پھر ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ محبت میں کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور ایک کنویں میں آپ نے چھلانگ لگا دی، اور وہیں پر جو ہے نا وہ وصال کر گئے۔ اب حضور جان رحمت علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں جو گھونسلے سے کچھ لوگوں نے بچے اٹھا لیے، تو چڑیا حضور کے کان کے قریب آئی اور کچھ کہنے لگی، تو جان رحمت رک گئے اور فرمانے لگے کس نے اس کو تکلیف دی اور اس کا حق مارا ہے؟ کہا جی ہم نے اس کے گھونسلے سے بچے اٹھائے، گا وہاں پر رکھ دو، اس نے تمہاری شکایت میری بارگاہ میں لگائی ہے۔ تو وہ جانتی تھی کہ اگر میری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہے تو اس کا نام حضرت محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ہرن کا بھی بتائیے، وہ جو آئی تھی سرکار علیہ السلام کی بات، اور حضور جان بندھی بھی جو تھی۔ اب حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرگٹیں آئی ہیں، حضور جان رحمت کے پاس حیوانات آئے ہیں۔ حضور فخر عالم کے بارے میں اس بھیڑیے نے خبر دی ہے جو بکریاں چرا رہا تھا، اور اس نے بکری کو جو ہے نا وہ جب اچک لیا اور پیچھے جب مالک دوڑا اور اس نے منہ سے کھینچ لی تو بھیڑیا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، رب نے رزق دیا اور تم نے چھین لیا۔ تو وہ کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ آج حیوان بھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ تو کیا اس سے عجیب بات یہ ہے کہ مدینے میں جاؤ وہاں وہ پچھلوں کی بھی باتیں بتاتے ہیں اور اگلوں کی بھی باتیں بتاتے ہیں۔ ختم نبوت کی بات آ گئی یہاں پہ۔ ہاں وہاں پر بتا دیا کہ وہ اب آخری نبی آ گیا، اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا، اس سے کلام کرو، وہ تمہیں عرش کی بات بتائے گا، رب کی بات بتائے گا۔ اب حیوان کلام کر رہا ہے اور خبر دے رہا ہے حضور جان رحمت کے بارے میں، اور بتا رہا ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، عزت مصطفیٰ کیا ہے، ناموس مصطفیٰ کیا ہے۔ اور وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا حضور جان رحمت کے پاس اور عرض گزار ہوا کہ اس طرح بھیڑیے نے کلام کیا اور آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ آخری نبی ہو۔ تو نبی پاک نے جب قرآن سنایا تو وہیں مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک۔ اور پھر یہاں پر آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر کے موقع پر ایک جو ہے وہ حبشی حضور فخر عالم کے پاس غلام آیا اور آ کے عرض گزار ہوتا ہے مجھے اگر میں یہاں پر لڑوں تو کیا ملے گا؟ تو کہا تجھے جنت ملے گی۔ کہا میں جنت جانا چاہتا ہوں لیکن یہ بکریاں امانت ہیں، یہ کیسے جائیں؟ تو حضور نے فرمایا میرے نام پر ان کو جو ہے نا وہ کنکریاں پھینک دو، یہ اپنے گھروں میں خود ہی چلی جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ آرڈر بلا واسطہ نہیں بل واسطہ دیا جا رہا ہے، یعنی ایک غلام
آرڈر دے رہا ہے کہ گھروں میں چلی جاؤ تو وہ چلی جاتی ہیں. تو حضور فخر عالم کے جو بلا واسطہ آرڈر ہوں گے اس پر مخلوق کتنی عمل کرے. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں ایک اور عظیم بارگاہ میں. 13ویں اور 14ویں صدی ہجری کی ایک ممتاز بزرگ ہستی حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو انتہائی ممتاز بزرگ شخصیت ہیں جن کا سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 29 واسطوں سے پہنچتا ہے. آپ کے والد گرامی حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کاملین میں ہوتا ہے جو حضرت شاہ عبد الرحمن موحد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہے. آپ کی والدہ بی بی بصیرت رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی اور پرہیزگار خاتون، جبکہ آپ کی عمر ابھی 6 سال تھی. آپ کے والد گرامی کو آپ کو حضرت شاہ عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ جملے آپ کے والد گرامی کے مرشد کے تھے کہ یہ لڑکا ہندوستان کا قطب ہوگا، پھر اپنا لعاب دہن آپ کو عطا کیا. حضرت شاہ عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لعاب کی برکت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے علم و فضل میں کمال حاصل کیا، جیسا کہ آپ کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے. ناظرین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت اس وقت کی کئی جید و ممتاز شخصیات آپ سے علمی طور پر استفادہ کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد بڑا مقام عطا کیا تھا. حضرت شاہ محمد آفاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے سلسلہ قادریہ نقشبندیہ کے ظاہر عظیم پیشوا تھے، ان کا فیض بھی شامل تھا. عمر کے آخری حصے میں گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں مکمل یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا سکونت اختیار کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جہاں آپ ظاہری و باطنی علوم سے شاگردوں اور مریدوں کو اور عقیدت مندوں کو نوازا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا بلند مقام بھی عطا کیا. آپ کا رہن سہن، آپ کا کھانا پینا انتہائی سادہ تھا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کی زیارت کے لیے گنج مراد آباد حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی مریدین کے ساتھ ان کا استقبال فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ یعنی اعلیٰ حضرت کے لیے فرمایا کہ آپ میں نور ہی نور نظر آتا ہے. پھر اپنی ٹوپی اتار کر ان کو عطا کی، ان کی ٹوپی خود اڑی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ اور فنا فی اللہ کی منزل پر فائز تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آج ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بنیادی طور پہ 27 اکتوبر ہے اور دنیا بھر میں کشمیریوں کی جانب سے بھارتی قبضہ، میں ایکچولی بھارت کو قبضہ گروپ کہتا ہوں، یہ قبضہ گروپ ہے. یہ وہ قبضہ گروپ ہے کہ جس نے اپنی دہشت کے ذریعے سے، جس نے اپنی طاقت کے ذریعے سے، جس نے اپنی قوت کے ذریعے سے، جس نے اپنی فوج کے ذریعے سے اس سرزمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے جو سرزمین اس کی نہیں تھی. تو آج 27 اکتوبر ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ بلیک ڈے کے حوالے سے، یوم سیاہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے. ایک تسلسل ہے ناظرین جبر کا، ایک تسلسل ہے ظلم کا، ایک تسلسل ہے بربریت کا. دنیا کے جتنے بھی ہیومن رائٹس چیمپئنز ہیں، اب ظاہر ہے یہ بات کرتے ہوئے اب جو ہے نا یہ بات کرنے کو دل بھی نہیں کرتا کیونکہ معلوم ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا. دنیا کی جتنی بھی پاورز ہیں، جتنی بھی سپریم پاور، سو کالڈ سپریم پاورز ہیں، ان کو اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہے. کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر کس طرح سے پیلٹ گنوں کے ذریعے سے ان کی کشمیریوں کی آنکھوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان پر جو ہے تشدد کیا جا رہا ہے، کس طرح سے جو ہے ان کی عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کے نوجوان بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کی عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے. افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے ناظرین کہ جنرل اسمبلی نہیں کرے نہ کرے. ارے جو او آئی سی ہے جو مسلم امہ کی نمائندگی کر رہی ہے وہ او آئی سی کی جگہ او آئی سی بنی ہوئی، او آئی سی بس انگشت بدن او آئی سی بنی ہوئی ہے. اس او آئی سی کو چاہیے کہ وہ نکل کر کشمیریوں کی بات کرے. دیکھیں صاحب، ظلم کی رات کتنی ہی طویل ہو جائے آخر سویرا ہونا ہے، تاریکی کتنی ہی بڑھ جائے آخر اجالا نکلنا ہے. میرا تیقن ہے اس بات پہ کشمیریوں کو ڈٹے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آزادی آپ کا مقدر ہوگی. یہ زمین آپ کی ہے، یہ مقدر آپ کا ہے، وہ زمین کا آسمان آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے. آزادی آپ کو ملے گی. ڈٹے رہیے، جمے رہیے. لیکن پھر جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو یہ لکھا جائے گا کہ او آئی سی تھی لیکن وہ او آئی سی ہی رہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ رہا. مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ متحد ہوں اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں، شام کے لیے آواز اٹھائیں، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں، روہنگینز کے لیے آواز اٹھائیں، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں مل کے آواز اٹھائیں، ورنہ تاریخ آپ کو فراموش کر دے گی. آئیے جناب آپ کو
لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ کھانے میں برکت شامل کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ کھانے میں برکت شامل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے قبل اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، بے زبانوں کی حضور نبی کریم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد بلال بٹ صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ ان سے انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ مجھے اجازت دیجئے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم، یہ صاحب یہ تجدید عہد وفا ہے، یہ جب میں پڑھتا ہوں نا صبح تو میرے ساتھ پڑھا کر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کے وہی
وصحبه وبارك وسلم.